السلام علیکم. گڈ آفٹرنون. میں سید محمد علی الحسینی, سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز. میں آج اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ آج سے میرا دورہ شروع ہوا ہے کیمپین کے لیے, وقف الیکشن کے لیے. میں اپنا نام نامنیٹ کیا ہوں. یہ صرف ایک نیت کے تحت کہ میں وقف بورڈ میں ممبر کی حیثیت سے چن کے آؤں اور جتنے بھی متولیان ہیں, جتنے بھی وقف انسٹیٹیوشنز ہیں کرناٹک میں ان کی خدمت کر سکوں. تو میری یہی نیت ہے اور میں سارے ووٹروں سے جو ووٹر لسٹ میں شامل ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے ووٹ کریں اور مجھے اگر آپ لوگ جتا کے لائیں گے تو میں آپ سب کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں اور آپ لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو جو وقف بورڈ میں پھنسے ہوئے ہیں یا مشکل ہو رہی ہے ان سب کو آسانی سے حل کر سکوں. یہی میری گزارش ہے. میرے دادا, میرے والد, ان لوگوں نے بہت 2-3 بار ووٹ بورڈ کی نمائندگی کی اور لوگوں کی خدمت کی. یہی حضرت خواجہ بندہ نواز کی تعلیم بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو اسی منشے سے میں بھی آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری آواز پر مجھے ووٹ کریں اور مجھے موقع دیں خدمت کرنے کا. شکریہ. یہ مسلمان کے حالات آج سب ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں گے, صحیح ان کو راہ دکھائیں گے, صحیح تربیت کریں گے تو بے شک مسلمان بہتر سے بہتر مقام پر پہنچ سکتا ہے. یہ ہم کو ان کو خود مختار بنانا ہے, ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ذمہ داری دینی ہوگی. جب تک ہم اپنے گھروں میں رکھیں گے, ان سے لاڑ کریں گے اپنے بچوں سے, تو وہ تربیت نہیں ہوگی. ہم کو اچھی تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذمہ دار بنے. ذمہ دار بن کر تعلیم حاصل کر کچھ بن سکیں. کچھ بنیں گے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کر سکیں. کچھ بھی نہیں بنیں گے تو وہ دوسروں کی مدد کر سکیں. یہی ہے آج کی حالت مسلمانوں کی. ہم کو چاہیے کہ تعلیم سے ان کو آراستہ کریں, ان کو تعلیم پر ڈالیں. سب ماں باپ کی میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور بہتر سے بہتر انسان بنائیں. متولی کو لے کر آج تک اتنی سیاست نہیں ہوئی, پھر بھی یہ بار زیادہ سے زیادہ سیاست کے یہ چل رہا ہے. یہ شاید اپنے ممبر چنانے کے لیے یہ ایسے کام ہو رہے ہیں, لیکن متولی کا الیکشن ہمیشہ صرف متولیوں کے حق نہیں رہا ہے. تو اس بار بہت ساری طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہیں. خیر میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, لیکن میں اپنا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میں اپنے بلبوتے پر آنا چاہتا ہوں. میں آپ سب کی مدد سے آنا چاہتا ہوں. یہ میرا اپنا ایک منشا ہے. میرے والد محترم نے مجھے بہت زمانے سے اس کی تربیت کی ہے کہ وقت میں کیا کیا کام کرنے چاہیے, کیسا آگے بڑھنا چاہیے. تو اسی ذریعے سے میں انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ حافظ قرآن ہیں, ماڈرن ایجوکیشن بھی آپ نے حاصل کیا ہے, تو یہ آنے والے متولیوں کو آپ کیسا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ سے ینگ متولیز بھی آپ آ رہے ہیں, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے تعلیم, وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کسی ادارے کے متولی ہیں تو یہ آپ کا سب سے اہم فرض ہوگا کہ آپ پہلے وقف ایکٹ کو پڑھیں, اس کے بارے میں جانیں, وقف کے اقسام جانیں. یہ ہم جب تک اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز میں اپنی چیز کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں. تو ہم کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں, پھر ہم اس پہ کام کریں. نیا کانسیپٹ کیا ہے سر, کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ کی میرا اہم مدعا رہے گا, کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جس کے پاس بے حد زمینیں پڑی ہوئی ہیں, بے حد پراپرٹیز ہے, لیکن ان کی مالی حالت ویسی نہیں ہے اس ادارے کی کہ اس پہ کچھ بنا سکیں. تو اگر اس کے لیے کوئی ترکیب ہم نکال سکیں گورنمنٹ سے مل کر, مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے مل کر, وقف ڈپارٹمنٹ سے مل کر, بورڈ سے, وقف کاؤنسل سے, بہت سارے اسکیمز ہیں, بہت سارے ایسے فنڈز آتے ہیں, لیکن اس کا صحیح استعمال اگر ہو تو بہت سارے اداروں کو بہتر سے بہتر فائدہ ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ امینڈمنٹ چاہتی ہے تو کم از کم ہم سب کو
कम से कम एक मशावरती इजलास बुलाए और हम सबसे मशवरा करें और एक बेहतर से बेहतर अमेंडमेंट जिसमें वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हो। वक्फ का अगर तहफ़्फ़ुज़ ही ना हो तो फिर वक्फ करके फ़ायदा नहीं होगा। और ये शरीयत और हमारे दीन में वक्फ की बहुत अहमियत है और ये वक्फ इसीलिए किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी या वो इदारा कभी भी ता क़यामत तक वहीं पर रहे, जैसा बना है, जिस मंशे के लिए बना है वही मंशे के लिए। तो ये वक्त की तहफ़्फ़ुज़ करना ही हमारा अहम मुद्दा है। ये बीजेपी में बहुत सारे लोग वक़्फ़ हटाओ देश बचाओ का नारा लगाकर 3-4 दिन रैली करते हैं, 3-4 करना पड़ता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? वही मैं बता रहा था ना, ये अमेंडमेंट वो लोग चाहते हैं अगर है कि अमेंडमेंट लाए ऐसा कि वक्त को ख़त्म किया जाए, तो ये हमको तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्ट तो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन भी रेज करेंगे और वही मैं बता रहा था कि अगर अमेंडमेंट लाना ही है तो सही अमेंडमेंट लाए। ऐसा ना हो कि हमारी वक्त के जायदाद ही चले जाएं पूरी वक्त। हमको बचाना भी है और जो है वक्त को एक अच्छे सही अमेंडमेंट के तहत उसकी तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। सर, वक़्फ़ आज तक गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनके परसेंटेज के हिसाब से लेकर ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को पहुंचाने ये बहुत सारे कहते हैं। वो सही बात है, क्योंकि देखिए अब वक्त का कैसे पहुंचेगा गरीबों के पास ये देखने की जरूरत है कि उसमें किस किस हिस्सों को पहुंचा सकते हैं, किस किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं। ये होकर वक्फ इदारों को जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा तो गरीबों को उसका फायदा नहीं होगा। जैसे कि खानखाहों में खाना बनता है, खाना बढ़ता है तो कम से कम खाने का इंतजाम हो जाता है, लेकिन इदारे बनेंगे तो उनके बच्चों की तालीम हो जाएगी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं होते तो ये सब चीजें डेवलप होना जरूरी है। वक्फ प्रॉपर्टीज पे अगर एजुकेशन हो और मदारिस हो, ये सारी चीजें बनेंगी तो तालीम मुफ्त होने का इम्कान हो सकता है। सर, वक्फ लिस्ट में आपका सीरियल नंबर? मेरा नंबर 6 पे है, तो उसको आप लोग याद रखिए और सही जगह पर नंबर लगाएं। एक नंबर लगाइए।